السلام علیکم، میں ہوں ہارون حسرت۔ آج کل یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پر یہ خبر بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خبر کتنی سچی ہے اور کتنی غلط، اور اس گرفتاری کے پیچھے کیا محرکات چھپے ہوئے ہیں، یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع مولوی ایک عرصے سے ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے تو ہم اس کو ذلیل و رسوا کریں۔ نبی پاک کی حدیث کہ علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ میں اس حدیث کے تحت ہر فرقہ کے مولوی کو سنتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کون سا مولوی کس حد تک سچی بات کرتا ہے۔ میں نے انجینئر محمد علی مرزا کو بھی سنا، اگرچہ وہ ہر بات قرآن و حدیث میں سے دلیل دے کر کیا کرتا تھا، مگر پھر بھی وہ بولنے میں بے باک اور نڈر تھا اور کسی بھی فرقے کے بزرگوں کو معاف نہیں کرتا تھا۔ خاص طور پر بریلوی مکتبہ فکر کے بزرگوں کی تذلیل کرنا تو اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ ان کے بزرگوں سے تو تیل بھی دریافت نہیں ہو سکا، یہ نظر مار کر 7 زمینوں میں دیکھ لیا کرتے تھے، مگر ان کو زمین میں چھپا ہوا تیل نظر نہیں آیا، اور تیل پینسلوینیا کے کسی انگریز نے دریافت کیا۔ حالانکہ تیل دریافت کرنا بزرگوں کا کام نہیں، بزرگوں کا کام تو مذہبی تعلیم دینا ہوتا ہے۔ پھر وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ سارے بزرگوں کو ایک جہاز میں بٹھا دو اور پائلٹ پیراشوٹ لے کر کود جائے تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا ان کے بزرگ جہاز کو چلا لیں گے۔ حالانکہ جہاز چلانا بھی بزرگوں کا کام نہیں، بزرگوں کا کام تو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا اور انسانیت کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ زمانہ وسطیٰ کے بزرگوں، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ اور نیچے تک دیگر بزرگوں پر الزام عائد کرتے تھے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کا ترجمہ کیوں نہیں کیا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اس دور میں ان بزرگوں نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس خطہ میں اسلام کی تبلیغ کی، بلکہ اس دور میں تو ترجمہ کرنے کو اچھا خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ خود مرزا اپنی ایک تقریر میں کہتا ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے جب 18ویں صدی میں قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا تو لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عربی قرآن کو فارسی میں کیوں ترجمہ کیا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود مرزا تبلیغ کے لیے ہندوستان آنے والے پرانے اولیاء اللہ پر الزام عائد کرتا تھا کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں کیا، اور پھر وہ بے باک ہو کر امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری سمیت ہر فرقے کے مولویوں پر لطیفے بناتا تھا، جو کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تازہ ترین وقوع میں بھی یہی ہوا کہ وہ بیعت کی وضاحت کر رہے تھے کہ ایک کے ہوتے ہوئے دوسرے کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ان کی زبان پھسلی اور انہوں نے وہ سب کچھ کہا جو ان کی گرفتاری کا باعث بنا۔ بیعت پر بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی عادت کے مطابق کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور الیاس قادری میں سے ایک کو شہید ہونا چاہیے، اور یہی بات ان کی گرفتاری کا باعث بنی اور ان پر 153A تعزیرات پاکستان کے تحت پرچہ درج کیا گیا ہے۔ انجینئر مرزا باقی بزرگوں کی طرح حضرت امام ابو حنیفہ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے سے بھی باز نہیں آتے تھے، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ خود ہی فرضی سوالات بنا کر ان کے جوابات دیتے تھے۔ حالانکہ خود مرزا کا بھی یہی طریقہ تھا۔ میں نے تصدیق کرنے کے لیے ایک دفعہ کچھ سوالات اس کو بھیجے، مگر ان سوالات میں سے اس نے کسی کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، جس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ خود ہی سوال بناتے ہیں اور پھر ان کے جوابات دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسا سوال تو کوئی آدمی نہیں پوچھتا کہ پچھلے ہفتے آپ نے مولانا طارق جمیل سے ملاقات کی ہے، اس ملاقات کا حوال سب کے سامنے بیان کریں۔ یہ کوئی سوال تو بنتا ہی نہیں، ایسا سوال تو خود ساختہ ہوتا ہے۔ ہر فرقے کے علماء کے خلاف بے باکانہ گفتگو کرنا ہی مرزا کو لے ڈوبا ہے۔ رہی بات مولویوں اور علماء کی تو ان کا اپنا ایک طریقہ واردات ہے۔ ہر فرقے کے مولوی اپنے ہی فرقے کے مولویوں کو حق پر نہیں سمجھتے۔ بریلوی مکتبہ فکر میں مولانا الیاس قادری کا اپنا حلقہ ہے،
علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اپنا حلقہ ہے اور اشرف واصف جلالی کا اپنا حلقہ ہے۔ اسی طرح دیوبندیوں میں حیاتی اور مماتی کے تحت تقسیم ہو چکی ہے، یہی حال اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی ہے۔ اور تو اور مولویوں نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور شاہ منصور تک کو نہیں بخشا، ان پر بھی کفر کے فتوے لگائے گئے۔ ایسے میں مرزا جیسا آدمی ان سے کیسے بچ سکتا تھا؟ موجودہ جو FIR مرزا پر درج ہوئی ہے اس میں مذہبی منافرت کی دفعہ لگائی گئی ہے اور مولویوں نے اقدام قتل کی دفعہ لگانے کی کوشش کی ہوگی۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ تو تھا میرا اپنا تجزیہ، کوئی اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور مجھے اب دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔